آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایچ ای سی ڈگری ویریفائی کرنے کا آن لائن طریقہ کیا ہے، اور آن لائن پورٹل میں جا کے کس طرح جو ہے ہم اپلائی کر سکتے ہیں ایچ ای سی ڈگری ویریفیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل پہ آ جانا ہے. گوگل پہ آ کے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایچ ای سی پورٹل. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایچ ای سی ای سروسز پورٹل پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو لاگ ان کا جو ہے وہ آپشن دے گا. تو اس انٹرفیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سائن ان کے لیے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو آپ کا پہلے اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے، اگر بنا ہوا تو یہاں پہ آپ اپنا سی این آئی سی اور نیکسٹ پاسورڈ ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، جو آپ نے پہلے اگر بنایا ہوا ہے ڈگری کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر نہیں بنایا ہوا تو آپ کیا کریں گے، یہاں پہ سائن اپ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سائن اپ پہ یہاں پہ جو بیسک انفارمیشن ہے آپ کی اوریجنل انفارمیشن، ٹھیک ہے، آپ کے سی این آئی سی اور اس کے علاوہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ ساری انپٹ کر کے جو آپ کے سی این آئی سی کے اکارڈنگ اور ڈگری کے اکارڈنگ انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ آپ پٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پہ ساری انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد اپنا نام، اپنا جو ہے وہ کنٹری کا نیم، سی این آئی سی، ٹھیک ہے، اور یہ پاسورڈ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ بڑی احتیاط سے پٹ کرنا ہے، کیونکہ پاسورڈ میں ایک تو آپ نے کیپٹل لیٹر لازمی رکھنا ہے اور الفابیٹ کے علاوہ یہاں پہ نمبرز بھی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اوپر اور نیچے جو بھی پاسورڈ ہے وہ ڈالنا ہے، اپنا فون نمبر جو آپ کے پاس آن موجود ہے. اس کے بعد آپ نے وہ پاسورڈ ڈالنا ہے اس میں جو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے موبائل میں یا آپ کی کسی ڈیوائس میں جو ہے وہ لازمی موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چیز یاد رکھیں کہ کوشش کریں جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ جو ہے وہ اپلائی کریں، ایزیلی آپ جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ ایزیلی اپلائی کر سکیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض کا سروس ایشو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سبمٹ پہ جو ہے وہ کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی سبمٹ کریں گے میں بھی آپ کو وہ یہ کہیں کہ آپ لاگ ان دوبارہ کر لیں اپنا پاسورڈ یا اپنا سی این آئی سی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ بعض لوگوں کا ایسے بھی ہے کہ ایشو آ رہا ہوتا ہے، مطلب انہوں نے پہلے اکاؤنٹ بنایا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو ہے وہ وہاں پہ یہ آپشن آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے کریٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایچ ای سی پورٹل میں جا کے یا اپنا ایچ ای سی کا نمبر نکالنا ہے ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ جا کے، تو ان کو کال کرنی ہے، اپنی ڈیٹیلز بتانی ہے کہ میں نے کبھی لاگ ان کیا ہی نہیں ہے تو میرا وہ جو ہے وہ جو لوگ فرسٹ ٹائم اکثر کرتے ہیں ان کا ایشو آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح ان کو کال کر کے وہ پھر آپ کو پاسورڈ سیٹ کر کے دیں گے تو آپ اس کی جو ہے وہ آگے مطلب اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. پاسورڈ اور آپ کو سی این آئی سی وہ بتا دیں گے، آپ کو سی این آئی سی تو آپ کو پتہ ہی ہے، پاسورڈ آپ کو نیو بتا دیں گے تو آپ لاگ ان کر کے پھر اپنی جو ہے وہ پروفائل سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی پروفائل پکچر وغیرہ سیٹ کر کے. ٹھیک ہے، تو میرا اکاؤنٹ یہ پہلے سے بنا ہوا تھا تو کیونکہ میں پہلے سے ڈگری ایک دو اٹیسٹ کروا چکا ہوں تو اس لیے میری تھوڑی سی پروفائل کی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے آلریڈی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر آپ نے نیو اپنی ڈگری اٹیسٹ کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. ایک تو یہاں پہ بھی آپشن آپ کو دیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ڈگری اٹیسٹیشن کا بھی یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو ہے اگر آپ کے پاس جو ڈگری آپ اٹیسٹ کروا رہے ہیں اس کی ٹرانسکرپٹ یعنی کہ ڈی ایم سی اور اوریجنل ڈگری اس کی پکچر آپ کے پاس ہونی چاہیے لازمی. ٹھیک ہے، وہ پکچر آپ کے پاس ہوگی تو وہی، کیونکہ وہ آپ کو ادھر سیو کرنی پڑے گی، انپٹ کرنی پڑے گی. تو ڈگری ٹیسٹیشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ کہیں گے آئی کنفرم دیٹ آئی ریڈ دا انڈرسٹینڈ انسٹرکشن. یہاں پہ وہ سارا یہی کہہ رہے ہیں کہ او ٹی سی ایس آپ کریں گے، جو آپ کو وہ ریکوائرمنٹ یہاں پہ وہ مانگیں گے وہ آپ کو یہاں پہ ڈالنی پڑے گی، اور آپ کی جو انفارمیشن ہونی چاہیے وہ بالکل کریکٹ ہونی چاہیے، ایگزیکٹ ہونی چاہیے. مطلب آپ نے کوئی فیک چیز جو ہے وہ نہیں بھیجنی. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ نیچے آپشن ہے پروسیڈ کا، گرین کلر کا، تو یہاں پہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا. جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ یہ سامنے یہ آپشنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پرسنل انفو کو دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کیا کیا کرنا ہے. مطلب اگر آپ کو کوئی چینجنگ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ کا پوسٹل ایڈریس آپ کو سٹی کا نیم چینج کرنا پڑتا ہے، باقی چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں، تو وہ آپ ایزیلی چینج کر کے اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. اچھا جی، اپنی ساری انفارمیشن ایڈٹ کرنے کے بعد یا ٹھیک کرنے کے بعد جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مطلب پرسنل سٹی ہے یا پرسنل جو بھی چیزیں ڈیٹیلز ہیں
وہ اس میں سیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے ہی آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کریں گے یہ فرسٹ اسٹیپ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا پرسنل ڈیٹیل کا. ٹھیک ہے. پرسنل ڈیٹیل کا پھر آگے ڈگری کی ڈیٹیلز ہیں. ٹھیک ہے. ڈگری کی ڈیٹیل یعنی کہ جو آپ نے اٹیسٹ کروانی ہے وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ انپٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب میں یہاں پہ پہلے سے 2 ڈگریز کروا چکا ہوں تو میں اب یہاں پہ جو ہے وہ نیو ڈگری کی انفارمیشن ڈالوں گا. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ ڈگری کی اٹیسٹیشن کے لیے یہاں پہ جو آپ نے نیو ڈگری اٹیسٹ کروانی ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن آ گئی ہے جو آپ نے پٹ کرنی ہے اس کے اندر. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو ڈگری آپ نے ٹیسٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے. اس کو یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ڈگری جب آپ کی اسٹارٹ ہوئی تھی وہ ڈالنی ہے اور جو ڈگری اینڈ مطلب جہاں جب ڈگری آپ کی ختم ہوئی ہے وہ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کا ڈگری کے اوپر نام ہے ایگزیکٹ اسپیلنگ وائز وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ نے ساری انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس نیکسٹ کا آپشن نیکسٹ پہ کلک کریں گے آپ. اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا انٹرفیس ہوگا یہ یونیورسٹی کے ریلیٹڈ اور یہ باقی جو کیمپس کے ریلیٹڈ ہیں وہ باقی ساری انفارمیشن جہاں سے آپ نے یونیورسٹی کا نام وغیرہ یہ سب کچھ آپ نے لکھنا ہے لازمی انٹرپٹ کرنا ہے. اچھا جی. یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے جیسے ہی میں فیڈ کر لوں گا یہاں پہ اپنی کنٹری کا نیم یونیورسٹی کا نیم اس کے بعد اپنی ڈگری پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ لکھنا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یونیورسٹی کا جو نیم ہے وہ دوبارہ سے مینشن کرنا ہے. اس کے بعد جس یونیورسٹی کی جس کیمپس میں آپ نے کیا ہے اس کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈپارٹمنٹ آپ کی ڈگری کے اکارڈنگ بنتا ہے اس کو کرنے کے بعد ڈگری کی ٹائپ ریگولر ہے یا ریگولر ہے یعنی کہ آپ نے پرائیویٹ کی ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو سیشن ٹائپ ہے ویکینڈ یا ریگولر یعنی کہ ویک ڈیز کلاسز میں آپ نے لیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس نے مینشن کیا ہے کہ کیا آپ نے جو ایم فل کی ڈگری میں صرف ریسرچ کیا یا صرف کورس ورک بھی پڑھا ہے تو میں نے دونوں کام کیا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ نو کو سلیکٹ کیا. اس کے بعد آپ کی ٹائٹل آف ڈسرٹیشن یعنی کہ جو آپ کی ریسرچ کا جو ٹاپک ہے وہ لکھنا ہے. اس کے بعد کس ایریے جو آپ کا ٹائٹل ہے یہ کس ایریے کے کو اسٹڈی کرتا ہے وہ اس کو آپ نے مینشن کرنا ہے. جس ایریے کو اسٹڈی کرتا ہے اس کو یہاں پہ مینشن کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی یونیورسٹی کا جو رجسٹریشن یا رول نمبر جو بھی ہوتا ہے جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. تو یہ ساری انفارمیشن یہاں پہ کیئرفلی لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایڈ ایجوکیشن پہ کلک کر دینا. تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایجوکیشن از ایڈڈ سکسیزفلی. تو اس کے بعد یہاں پہ اوکے پہ کلک کریں گے. اچھا جی. یہ ساری انفارمیشن ڈال لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے وہ پریویس پہ بے شک آپ لے آئیں کیونکہ یہ آگے کینسل نہیں کر سکتے تو پریویس پہ لے آئیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگین آپ جب اس کو چیک کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ سارا سلیکشن کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ تھرڈ اسٹیپ پہ آنا ہے. ٹھیک ہے. تو تھرڈ اسٹیپ کے لیے آپ نے پھر کیا کرنا ہے ڈگری اٹیسٹیشن پہ اگین چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسے ڈن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ریڈ انسٹرکشن پہ اگین چلے جانا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ یہ ادھر سے نیکسٹ آپشن جب جیسے ہی آپ نیکسٹ آپشن پہ جائیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا نہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ نے ریڈ انسٹرکشن پہ اگین آ جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے پروسیڈ پہ آنا ہے. ٹھیک ہے. پروسیڈ پہ آنے کے بعد یہ جو آپ نے ڈگری یہاں پہ کی ہوئی ہے سلیکٹ. ٹھیک ہے. جو ابھی میں نے انفارمیشن پٹ کی ہے یہ ساری جو اس کو یہاں پہ سلیکٹ کر لینا. ٹھیک ہے. تو اس کو سلیکٹ کر لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ظاہر سی بات ہے پھر ہم اس کو کلوز کرنے کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا. یہ سب کچھ اپلیکیشن فل کرنے کے بعد گئے آپ اٹیسٹیشن پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کریں گے یہاں پہ اس کو یہاں پہ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی انفارمیشن فیڈ ہو چکی ہے یہ ساری چیک کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ آنے کے بعد پھر یہ اس نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کرنا ہے آپ نے. یہ ساری انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد جو ہماری ایڈوانس ڈگری ہے یعنی کہ جو ہم نے ابھی جس کو لیے اپلائی کرنا ہے اس کی یہ اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ یہاں پہ مینشن ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سب سے اوپر آ گیا ہے تو اس کو یہاں پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے
کیونکہ یہ جو یہ ویریفائی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے میں نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کروں گا. جیسے ہی میں نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کروں گا، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ کوشچنس پوچھیں گے 4-5 کہ از یور فادر نیم انکلوڈنگ ڈیٹا ڈیٹ آف برتھ از ان ایجوکیشن ڈاکومنٹ آر سیم. تو میں یہاں پہ یس پہ کلک کروں گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ کوشچن پورا آر انفارمیشن انکلوڈنگ نیم فادر نیم ٹائٹل رجسٹریشن نمبر مارک شیٹ آر سیم آن دا ڈگری اینڈ یور ٹرانسکرپٹ. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یس. ظاہر سی بات ہے جو انفارمیشن پٹ کی ہے وہ صحیح پٹ کی ہے. ان کیس یور ٹرانسکرپٹ مارک شیٹ از ناٹ ایشوڈ بائی دا ایگزامینیشن آفس آف دا یونیورسٹی or the institute issued any affiliated college whether your transcript has been countersigned by the controller exam awarding you. تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ میں نے کیا کہنا ہے اس کو یس کہہ کے یہاں پہ بھی میں نے نیکسٹ کر دینا ہے. پلیز کنفرم دیر از نو اریزنگ مس پرنٹ ان اینی، یعنی کہ جو ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کریں گے جس کو آپ نے ویریفائی کرانا ہے وہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے، اور اس کے ٹرانسکرپٹ اور اس کی جو ڈی ایم سی ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی جو بلر نہیں ہونا چاہیے. تو یس کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں نیکسٹ کر دوں گا. پھر یہاں پہ وہ یہ کویشچن پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس ویلڈ اپنا اوریجنل سی این آئی سی یا پاسپورٹ سائز جو ہے وہ پاسپورٹ آپ کا موجود ہے. ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ اور جو جتنی بھی اٹیسٹیشن ہے وہ جس کے اکارڈنگلی فلفل ہو سکتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یس. تو اس کو یس کرنے کے بعد آپ سبمٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آپ سے وہ ڈفرینٹ ریفرنسز پوچھے گا. یہ نیکسٹ موڈ پہ آپ چلیں گے، اٹیسٹیشن ڈیٹیل جو آپ نے اس میں پٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ موڈ آف اٹیسٹیشن آپ سلیکٹ کریں گے. موڈ آف اٹیسٹیشن آپ کا کون سا ہوگا؟ ادھر آپ نے واک ان، یعنی کہ واک ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا خود جا کے ایچ ای سی میں ویریفائی کرانا ہے یا کوریئر کے ذریعے یعنی کہ ٹی سی ایس کے ذریعے کرانا ہے. آپ کے پاس دو آپشن ہیں. تو جو واک ان ارجنٹ ہے یعنی کہ اس میں فیس بھی آپ کی تھوڑی ڈبل ٹرپل ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو پھر جو اسپیشل خود جانا پڑتا ہے. تو یہ کوریئر کا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے لیکن اس کی فی تھوڑی کم ہوتی ہے، کافی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کوریئر سے کرانا تو میں یہاں پہ کوریئر کو سلیکٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے جی، تو کوریئر کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ فرام ویئر یو آر سینڈنگ دا یور ڈاکومنٹس. پاکستان کے اندر سے کر رہے ہیں تو ان سائڈ پاکستان کر دیں. ٹھیک ہے، اگر آؤٹ سائڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آؤٹ سائڈ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے ڈسٹرکٹ، جس ڈسٹرکٹ سے آپ بھیج رہے ہیں اس کو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے سلیکٹ یور پیجز نمبر آف ڈاکومنٹس ٹو بی اٹیسٹڈ، کہ جو آپ کی ڈگری ہے اس میں کتنے جو ہے وہ پیجز ہوں گے جس کی آپ نے اٹیسٹیشن کروانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیز یور ڈگری آلریڈی بین اٹیسٹڈ بائی ایچ ای سی، یا مطلب آپ نے کی کوئی ڈگری ایچ ای سی سے پہلے ویریفائی ہو چکی ہے 2009 یا 2017 کے اراؤنڈ. اف یس دین کلک ٹو دا آپشن یس. ٹھیک ہے، مطلب اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی ڈگری ہو چکی ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. انٹر اٹیسٹیشن ٹکٹ نمبر اینڈ ویلیڈیٹ اٹ. applicant whose degree has not been attested during aforementioned period and now they are applying for attestation of duplicate or revised degree will be proceed with the option no. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے پہلے یا کوئی ڈپلیکیٹ ڈگری ان کی نہیں ہوئی تو وہ آپ اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو اگر میری 2017 اور 2009 کے بیچ میں کوئی نہیں اسٹریس ہوئی تو میں یس پہ نہیں، نو پہ ہی کلک کروں گا. ٹھیک ہے، تو فی فار اٹیسٹیشن آف اوریجنل ڈاکومنٹ از 1000، یعنی کہ اوریجنل ڈاکومنٹ کی جو اٹیسٹیشن ہے اس کی 1000 روپیز ہے. اور فوٹو کاپی کی ہر ایک یعنی کہ اگر کوئی آپ نے فوٹو کاپی کروانی ہے کسی ڈاکومنٹ کی تو اس کی 700 ہے. تو اس میں یہاں پہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کتنے پیجز ہیں ڈگری کی، ہم نے کیا کروانی ہے. اب میں نے جو ہے وہ ایک ہی صرف ڈگری کروانی ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسکرپٹ وغیرہ یا کوئی فوٹو کاپی نہیں کروانی. تو اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے بھی اماؤنٹ 1000 روپیز آ گئی ہے. میری ڈگری کا ایک ہی پیج ہے تو میں نے ایک ہی ڈگری کروانی ہے تو میرا 1000 یہاں پہ کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو باقی اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز کروانی ہے تو یہ یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں. جتنا بھی آپ ڈاکومنٹس کروائیں گے اس حساب سے آپ کی پیمنٹ بنے گی. تو اب میری 1000 روپیز بنی ہے تو میں یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کروں گا. اب نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک الگ چیز نیکسٹ پورشن آ گیا کہ اٹیسٹیشن ڈیٹیلز میں آپ نے کاپی آف سی این آئی سی فرنٹ اور کاپی آف سی این آئی سی بیک، ان دونوں کی پکچرز یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ان کی پکچرز اپلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ آگے مزید چیزیں اپلوڈ کرنی.
یہاں پہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو بھی CNIC کی فرنٹ اور بیک کی پکچر وہ کہہ رہے ہیں وہ یہاں پہ مینشن کیا ہوا انہوں نے کہ PDF فارم میں کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو اس کی PDF بنا لیں ایک ایک پکچر کی، تو پھر آپ اس کو اپلوڈ کرتے جائیں. اچھا، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اپنی فائلز CNIC فرنٹ اور بیک جو ہے وہ اپلوڈ کر دینی ہے یہاں پہ آ کے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ یہاں سے کلک کریں گے، پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے ڈیوائس کے اندر یہ سیو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو سیو ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ یہاں پہ میں نے اس کو سیو کیا اور یہاں پہ اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ میری جو ہے وہ CNIC کی فرنٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہاں سے بیک جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ آپ کے پاس بیک بھی اپلوڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو فرنٹ اور بیک جیسے یہ دونوں اپلوڈ ہو جائیں گی، اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ یہ آپ کی دوسری ڈیٹیلز مانگے گا. پلیز اپلوڈ دا ڈاکومنٹس اونلی ان PDF فارم. پلیز انشور ٹو اپلوڈ ون ڈاکومنٹ اگینسٹ ایچ ٹرانسکرپٹ اینڈ ڈگری. اف ون ڈاکومنٹ ہیز مور دین ون پیج پلیز اپلوڈ اٹ ان سنگل کنسولیڈیٹڈ فائل. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی PDF بنانی ہے الگ الگ اور ان کو اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کاپی آف ڈگری جو میں نے اٹیسٹ کروانی ہے، اس کے اسی کی DMC یا ٹرانسکرپٹ یہاں پہ میں نے اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ پہلے سے اپلوڈیڈ ہیں، یہ اپلوڈیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کو میں نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کی PDF بنا کے پھر اپلوڈ کرنا ہے. اب یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ کاپی آف ڈگری کو اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جہاں پہ بھی آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سیو رکھے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے PDF فارم میں PDF بنانے کے بعد اپلوڈ کر دیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی یہ اپلوڈ ہو جائے گی، یہ اس پہ ٹک آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو کوئی اور اپلوڈ کرنی ہے تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے، اسی کی ڈگری کی جو ٹرانسکرپٹ ہے جس کو DMC کہتے ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. یہاں پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس ٹرانسکرپٹ کی یہ جیسے ہی یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی تو یہ جو ہے وہ آپ کو کلیئرنس دے دے گا کہ یہ ساری چیزیں یہ آپ کی اپلوڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہاں پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ میٹرک کی اور یہ اس وقت جب میں نے پہلی دفعہ اپلائی کیا تھا تو اس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے وہ اگر آپ اپلوڈ کر دیں جب اسٹارٹنگ انفو میں، جب آپ جیسے ہی آپ اکاؤنٹ بنائیں گے نا، تو اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن، آپ کی جو میٹرک FSC BS یا BSc جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کی ڈیٹیلز آپ کو اپلوڈ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، اپلوڈ کرنے کے بعد تبھی یہ آپ کا اکاؤنٹ پروسیڈ کرے گا، آگے چلے گا، ادروائز نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے یہاں پہ یہ سارا کچھ ایکشن کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ پہ وہ آپ کو یہاں پہ بتائے گا کہ یہ پلیز اپلوڈ آل ڈاکومنٹس. یہ میرے خیال سے ان ڈاکومنٹس کی وہ بات کر رہا ہے کہ یہ بھی آپ کو اپلوڈ کرنے پڑیں گے، ادروائز چلے گا نہیں. تو مجھے لگتا ہے ان کو ابھی اپلوڈ کرنا پڑے گا. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو آپ کی ویریس ڈگریز ہیں یعنی کہ کاپی آف سیکنڈری اسکول، یعنی کہ سیکنڈری اسکول کا یعنی کہ 10th کلاس کا جو آپ کا رزلٹ کا کارڈ ہے، ٹھیک ہے، 9 10 دونوں کا ملا کے وہ اپلوڈ کرنا ہے. اس کی PDF آپ پہلے سے بنا لیں اور اس کو یہاں سے اپلوڈ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو ہے نا پھر اس کو میں ایزیلی جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، کاپی آف سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی کہ 10th کلاس کی جو ڈگری ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے، جو مین سرٹیفکیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے میں نے اس کو PDF سیو کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، جیسے یہ اپلوڈ ہوگا یہ ریڈ والا ٹک جو ہے وہ گرین ہو جائے گا. اب اس کے بعد کاپی آف سیکنڈری اسکول مارک شیٹ یعنی کہ 10th کلاس 9 10 کلاس کا جو رزلٹ کارڈ ہے وہ یہاں سے میں نے اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا رزلٹ کارڈ جو ہے وہ یہاں پہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے وہ ایزیلی جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے یہ اپلوڈ ہوتے جا رہے ہیں یہ گرین ٹک جو ہوتے جا رہے ہیں. اب کاپی آف ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا جو ہے نا میں نے ڈگری یا جس کو آپ کہتے ہیں مین ڈگری اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں سے جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے،
تو اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے وہ نیکسٹ یہ لاسٹ آپشن رہ گیا یہ والا، ٹھیک ہے، یعنی کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی مارک شیٹ جس کو رزلٹ کارڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے جو ہے وہ ایف ایس سی کا کارڈ جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی یہ سارے دیکھیں اپلیکیشن یہاں پہ جو سارے کے سارے جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئے، تو پھر میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ میں وہ آپ کو بتائے گا کہ اب آپ کی کیا چیز رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں یہاں پہ پلیز ریویو آل یور ویریفائی آل یور اپلیکیشنز ونس بیفور سبمٹنگ، یعنی کہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں جو آپ نے اپلوڈ کی ہیں، انفارمیشن وغیرہ جو بھی ہے، کیونکہ اسی کے حساب سے آپ کی انفارمیشن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اپنا نام، اس کے علاوہ اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنا جو پوسٹل ایڈریس ہے اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فی جو دیکھنی ہے، پلیز انشور دیٹ دیر از نو ویریشن ان یور نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ ریٹن ان دا پرسن مینشن ابو، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر یہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ سبمٹ کر دینی ہے اپلیکیشن۔ جیسے ہی سبمٹ ہو جائے گی پھر آپ کو جو ہے وہ ود ان 1 ویک یا 10 ڈیز یا 15 ڈیز بھی لگ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اسکروٹننگ اس کی مکمل ہو گئی ہے۔ اسکروٹنگ جیسے ہی مکمل ہو جائے گی تو وہ پھر آپ کو ایک اپلیکیشن بھیجیں گے اسی مطلب آپ کی پورٹل کے اوپر، یہ جو آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس کو پھر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ آپ نے اس کی پرنٹ نکلوانا ہے۔ پرنٹ نکلوانے کے بعد جو ڈگری آپ نے ویریفائی کروانی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی فوٹو کاپی اور اس کی جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ ساتھ جو ہے وہ سب چیزیں ساتھ بھیجنی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی جو آپ ٹی سی ایس آفس جائیں گے وہاں پہ وہ آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ فائل دیں گے یا آپ کو انویلپ دیں گے، اس کے اوپر جو وہ آپ کو بولیں گے لکھنے کے لیے وہ آپ نے لکھنا ہے، اپنا ایڈریس وغیرہ، اپنا نام وغیرہ، اپنا سی این آئی سی وغیرہ، وہ لکھنے کے بعد ان کو دے دینی ہے، وہ پھر پیک کر کے بھیج دیں گے ایچ ای سی کو۔ تو 1 منتھ تک جو ہے وہ آپ کو وہ ویریفائی کر کے بھیج دیں گے۔ اگر آپ کی اس انفارمیشن میں کوئی مسئلہ ہوا تو وہ آپ کو ایرر کر دیں گے، یہ یہاں پہ بتا دیں گے آپ کا کوئی ایشو آ رہا ہے۔ اچھا، یہ ساری اپنی انفارمیشن دیکھ لینے کے بعد پھر جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ٹک کرنے کے بعد آپ کی جو اماؤنٹ ہے یہ 1000 روپیز ہی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے حال سے 1100 یا آپ کے سے 1200 لیں گے، مطلب کچھ ایچ ای سی کے چارجز، وہ سوری کوریئر کمپنی کے بھی چارجز ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس یہاں پہ سبمٹ پہ کے آپشن پہ آپ نے کلک کر لینا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو او ٹی پی ہے اس کو یہاں پہ ویریفائی کریں، تو جو آپ کے موبائل نمبر پہ او ٹی پی آیا ہوگا اس کو 4 منٹس کے اندر اندر آپ نے وہ کر کے ویریفائی کر کے یہاں پہ انٹر کر کے، ٹھیک ہے، اس کو سبمٹ کر لینا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے موبائل نمبر پہ فوراً آ جائے گا تو اس کو فوراً آپ ویریفائی کر لیں۔ یور اپلیکیشن فار دا ڈگری از سبمٹڈ سکسیزفلی، یہ آپ کا ریفرنس ہے اس اپلیکیشن کا۔ یور اپلیکیشن ول بی اسکروٹنائزڈ آن دا انفارمیشن دیٹ یو ہیو پرووائڈیڈ دا ویریفائڈ، اینی ڈسکرپنسی فاؤنڈ ان دا ریزلٹ ریجیکشن آف یور اپلیکیشن، یعنی کہ کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی آپ نے مس انفارمیشن دی ہو تو وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے۔ یور اپلیکیشن سبمٹڈ اینڈ کین بی اسیسڈ فرام مائی اپلیکیشن سیکشن، اوکے، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے ابھی اب اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہے یہ والی، ٹھیک ہے، تو یہ پروسیسنگ میں ہے۔ جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگی نا، اپروو ہوگی، تو یہاں پہ یہ آپ کو بتا دیں گے اپروو ہے۔ یہاں سے پھر میں ڈاؤن لوڈ کروں گا فارم، اس کا یہاں پہ آ جائے گا، اس طرح یہ آئے ہوئے نا 2 میری سبمٹ ہوئی ہوئی اپلیکیشن، تو یہاں پہ فارم آ جائے گا، اس کو میں ڈاؤن لوڈ کروں گا، 5 پیجز ہوتے ہیں، تو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اس کو وہ فل ہوا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی، تو اس کو پھر میں نے کوریئر کمپنی ٹی سی ایس لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹی سی ایس جب لے کے جاؤں گا تو وہ پھر اپنی جو بھی انفارمیشن لکھنی ہے اس کے انویلپ وغیرہ پہ وہ ڈال کے جو آپ نے ڈگری لگانی ہے ان کی فوٹو کاپیز بھی ساتھ لے کے جانی ہے، اور ٹرانسکرپٹ بھی آئی تھنک ساتھ بھیجنی پڑتی ہے، وہ سب بھیج کے ایچ ای سی کو آپ نے جو ہے کوریئر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ود ان 1 ویک، پہلی بات ہے یہ پروسیسنگ جو ہے وہ 1 ویک بھی لگ سکتا ہے، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 15 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس کی انفارمیشن کمپلیٹ ہو جانے کے بعد، وہ اسکروٹنگ اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ اگین اپلیکیشن بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔
تو یہ کمپلیٹ پروسیجر تھا ڈگری کے لیے کس طرح اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایچ ای سی کو ڈگری ویریفیکیشن کا میتھڈ کیا ہے. تو یہ کمپلیٹ میتھڈ اس کو جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ دیکھا آن لائن. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.